السلام علیکم ناظرین، ویلکم ٹو دا ہیلتھ شو۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ ڈاکٹر اکرام۔ ناظرین، ہر سال 7 اپریل کو عالمی ادارہ صحت کا یوم ولادت منایا جاتا ہے اور اس دن کو ورلڈ ہیلتھ ڈے کہا جاتا ہے۔ آج کے دن یا جب بھی یہ ورلڈ ہیلتھ ڈے آتا ہے تو اس میں کوئی خاص تھیم اپنائی جاتی ہے جس پر سب سے زیادہ زور دیا جاتا ہے اس پورے سال میں، جو کہ عالمی ادارہ صحت کا ایک ہدف ہوتا ہے جس کو حاصل کرنا ہوتا ہے۔ اس بار جس تھیم کی بات کی جا رہی ہے وہ ہے گڈ ہیلتھ ایڈس لائف ٹو ایئرس، یعنی بہتر صحت زندگی بھر میں آپ کی زندگی کو طویل بنانے کا باعث بنتی ہے، اور آج ہم اسی موضوع پر بات کریں گے، یعنی ورلڈ ہیلتھ ڈے کے حوالے سے۔ اور آج کے اس موضوع پر روشنی ڈالنے کے لیے بطور مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر ریاض علی شاہ، جو کہ فیملی فزیشین ہیں اور جن کا تعلق آغا خان یونیورسٹی ہاسپٹل سے ہے۔ آئیے ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں؟ الحمدللہ۔ ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آج آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا اس اہم موضوع پر بات کرنے کے لیے۔ سب سے پہلے جو چیز میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ آج بار بار بات یہ سامنے آتی ہے بین الاقوامی لیول پر بھی کہ دنیا بھر میں لوگوں کی عمروں میں اضافہ ہوا ہے یا بزرگوں کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے، تو کوئی خاص تبدیلیاں آئی ہیں وقت کے ساتھ ساتھ جو یہ معاملہ اب سامنے آ رہا ہے؟ جی ہاں، ایک خاص تبدیلی تو یہ ہے کہ ہم زیادہ اویئر ہو گئے ہیں، ہمیں زیادہ معلومات ہو گئی ہیں۔ پھر دوسرے، ہم پریونشن کی طرف، بیماریوں کے تدارک کی طرف زیادہ جانے لگے ہیں، جس سے کہ جو ایسی بیماریاں جو کہ جان لیوا ہوا کرتی تھیں، ایک زمانہ تھا جن سے لوگ ان سے محفوظ رہنے پر توجہ دینے لگے۔ جی ہاں، تو اب ان سے لوگ محفوظ رہتے ہیں، تو وہ زندگی کے سالوں میں اضافہ کرنے کے لیے کافی۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، ایجنگ یا درازی عمر کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ ایک تو یہ اس حوالے سے جو چیز سب سے اہم ہے وہ یہ ہے کہ بزرگ کس کو کہا جاتا ہے یا کس شخص کو بزرگ کہا جائے گا عمر کے کس حصے میں؟ کہتے ہیں کہ اگر انسان جوان رہنا چاہے تو ساری عمر جوان رہ سکتا ہے۔ اچھا دیکھیے، ایجنگ یا عمر وقت کے ساتھ ساتھ جس طرح سے انسان بڑا ہوتا رہتا ہے وہ ایجنگ ہوتی رہتی، اس کو ایجنگ ہی کہتے ہیں۔ اچھا، جہاں جو آپ نے جیسے پوچھا کہ وہ سینئر سٹیزن کی بات ہوئی یا یہ کہ بڑی کس عمر کے بعد، کس عمر کی، تو ایک تو کٹ آف کہا جاتا ہے 60 سال کی عمر۔ بعض علاقوں میں، ہر علاقائی اعتبار سے جو ہے مختلف عمر کے حصوں کو جو ہے کہا جاتا ہے۔ کہیں پر 40 سال کی بھی عمر بھی کہی جاتی ہے، کہیں 60 سال کے بعد بھی کہی جاتی ہے، جو کہ ایک ریٹائرمنٹ کی بھی ایج کہی جاتی ہے۔ بالکل۔ تو ایک عام اندازے کے مطابق 60 سال کی عمر کے بعد کے جو لوگ ہیں ان کو بزرگ میں شمار کیا جاتا ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، بیماریاں یا صحت کے مسائل عمر کے مختلف حصوں میں مختلف ہوتے ہیں، جیسے کہ ایک اسکول گوئنگ ایج کے اندر بچے کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ کس طرح سے کلاس میں بہتر گریڈز حاصل کیے جائیں۔ صحیح۔ اسی طرح سے ایک شخص جو کہ اپنی پروڈکٹیو لائف گزار رہا ہوتا ہے اس کے لیے یہ ہوتا ہے کہ ذریعہ معاش کو کس طرح سے بڑھایا جائے۔ صحیح۔ تو کیا اسی طرح سے صحت کے جو معاملات ہیں یا جو مشکلات ہیں وہ بھی تبدیل ہوتی رہتی ہیں عمر کے ساتھ؟ جی ہاں بالکل۔ جس طرح سے بچہ پیدا ہوتا ہے پہلے دن سے ہی جو ہے نا، اس کی جو صحت کے جو معاملات ہیں وہ کچھ اور ہوتے ہیں۔ جس طرح سے بچہ بڑا ہوتا ہے اس کی صحت کے معاملات کچھ اور ہونے لگتے ہیں، پہلے وہ اپنے ماں کے یا کسی اور کے ہاتھ میں ہوتا ہے، اس کے بعد سے خود تھوڑا سا انڈیپینڈنٹ ہونے لگتا ہے، پھر کسی سہارے کی ضرورت پڑتی ہے آخر میں جا کر کے۔ تو اس طرح سے بہت سے صحت کے معاملات جو ہیں وہ طے ہوتے جاتے ہیں اور تبدیل ہوتے چلے جاتے ہیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، انسان کو اپنی صحت کو اولین ترجیح کب سے دینا شروع کر دینی چاہیے تاکہ اس کا بڑھاپا یا اس کی بزرگی بہتر طور پر گزر سکے؟ صحت کے لیے تو میں تو یہ کہوں گا کہ پہلے دن سے ہی، روز اول سے ہی بچے کے لیے اس کو صحت کی، اب چونکہ پہلے دن سے تو بچہ خود سے تو انڈیپینڈنٹ نہیں ہوتا، دوسرے جن کے بھی ہاتھ میں ہے، تو جو لوگ اس کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں یا جن کے ہاتھ میں ہوتا ہے تو وہیں سے ہی اس کی صحت کی توجہ شروع ہو جاتی ہے پہلے دن سے، کہ صفائی ستھرائی کا خیال ہو، بچہ کس طرح سے پیدا ہو رہا ہے، اس کو کیا کھانا ہے، کیا پینا ہے، کہیں کوئی بیماری ہے تو اس کا کیا علاج ہونا ہے، پھر اس کو آئندہ کی بیماریوں سے کیا، اس کو بچاؤ کے لیے کیا ترکیب ہونی چاہیے، کیا ویکسینیشن ہونی چاہیے، کس طرح سے بچہ زندگی گزارے گا۔ اور مائل سٹونز آتے رہتے ہیں جس کو ہم مائل سٹونز کہتے ہیں، کہ بچہ ماں کا دودھ کب تک پیے گا، پھر اس کی ٹھوس غذا کب اس میں شامل ہوگی، پھر ٹھوس غذاؤں میں بھی مختلف چیزیں ہیں کہ کس وقت دلیا کھائے گا تو کس وقت گوشت کھائے گا۔ تو یہ مختلف ادوار سے بچہ یا انسان گزرتا آگے بڑھتا چلا جاتا ہے۔
اچھا ڈاکٹر صاحب، جیسے کہ آپ نے بتایا کہ روز اول سے ہی اس جی چیز پر توجہ دینی شروع کر دینی چاہیے. جی اس حوالے سے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ عام طور پر پیدائش کے وقت ہمارا ملک ان ممالک میں کنسیڈر کیا جاتا ہے جہاں پر پیدائش کے وقت والدہ اور بچے دونوں کو کافی خطرات لاحق ہوتے ہیں، یقیناً. اور خاص کر دیہی علاقوں میں ان خطرات میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے. ان چیزوں کو کیسے بہتر بنایا جا سکتا ہے اور کس طرح کے خطرات عموماً لاحق ہوتے ہیں بچے کو؟ دیکھیے، جہاں تک بات ہے کہ شہروں میں جو کہ کوئی بچے کی پیدائش کا موقع آتا ہے، تو میں تو یہاں کہوں گا کہ جس حد تک ممکن ہو سکے وہ کسی ایکسپرٹ ڈاکٹر یا ہسپتال میں جا کر ہی وہ اس کی ڈلیوری یا کہ بچے کی پیدائش کا عمل مکمل ہو، تاکہ اس کو تمام سہولیات بچے کو اور بچے کی ماں کو وہ مل سکیں جو کہ ہمارے پاس موجود ہیں. بچے کو اور صفائی ستھرائی اور تمام جراثیموں سے پاک ماحول مل سکے، جی، تاکہ وہ آئندہ کی زندگی بھی جس کی وجہ سے بچے اور ماں دونوں کو بچے اور ماں خطرہ دونوں کو ہوتا جو ہے. ہے نا کوئی خطرہ نہ رہے. اچھا، اسی طرح سے ایک اور معاملہ جو دیہی علاقوں میں خاص کر زیادہ نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ پیدائش کے وقت بچہ دیر سے رویا یا اس طرح کا کوئی معاملہ ہو گیا جس کی وجہ سے بچہ ذہنی طور پر صحیح سے ڈیولپ کر ہی نہیں پاتا، دیکھیے یا سی پی چائلڈ جیسے کہتے ہیں ان جی، بچوں کو. آپ کی بات درست ہے. دیکھیے، بچے کی پیدائش کا موقع ایسا ہوتا ہے کہ وہاں ایک ایکسپرٹ کا ہونا ضروری ہے کہ بچے کی پیدائش کے فوراً بعد کب وہ پہلا سانس لیتا ہے. جی، اگر اس میں کچھ دیر ہو جاتی ہے تو اس کو کس طرح سے ہینڈل کرنا ہے وہ ایک ایکسپرٹ ہی سمجھ چاہے وہ سکتا ہے. ٹرینڈ مڈ وائف ہو، چاہے وہ ٹرین ہاسپٹل انوائرمنٹ ہو. چاہے ہاسپٹل کے اندر ہو، آپ جتنا بہتری کرتے چلے جائیے اتنا بہتر موقع اس کو بچے کو مل سکتا ہے کسی بھی نامناسب حالات سے نبٹنے کا موقع مل سکتا ہے. تو گاؤں میں یا کوئی ایسی جگہ جہاں پر کہ بہت ساری سہولیات موجود نہیں ہیں، لیکن وہاں پر بھی کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ڈیلیوری ٹرینڈ ہینڈس میں ڈیلیوری ٹرین میں میکسیمم جو ایکسپرٹیز آپ کو مل سکے. ڈاکٹر صاحب یہاں پہ تھوڑی دیر کے لیے باتوں کا سلسلہ روکتے ہیں. ناظرین، وقت ہوا ایک چھوٹی سی کمرشل بریک کا. بریک سے واپس آ کر ورلڈ ہیلتھ ڈے کے حوالے سے مزید بات کی جائے گی. اسٹے ود اس.